بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر مصطفیٰ کمال صاحب، وائس چانسلر نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی، ڈاکٹر اختر ملک صاحب، عامر خٹک صاحب ڈپٹی کمشنر ملتان، سلیم لابار صاحب، برسٹر وسیم خان صاحب، قاسم لنگا صاحب، میاں طارق عبداللہ صاحب، ملک واسف صاحب، ندیم قریشی صاحب، سبین گل، اور میرے نہایت ہی عزیز ڈاکٹرز، بھائیوں، دوستوں اور میڈیا پرسنز، السلام علیکم. میرا آج ملتان آنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ میں ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے کنسلٹنٹس، پروفیسرز، پیرامیڈکس اسٹاف، طبی عملہ جتنی محنت کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈھال کے خود رسک لے کے ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو فرض آپ نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے. اس کے بعد میں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر صاحب، سی پی او صاحب، کمشنر صاحب، آر پی او صاحب اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ اپنا کردار جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مشکل ٹاسک کو احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ جو ہے آج ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے تمام الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کا بھی جو اس مصیبت کے وقت میں ملتان کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے یہ بھی وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے گورنر پنجاب، ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز، ملتان کو، ساؤتھ پنجاب کو جس طریقے سے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا. وائس چانسلر صاحب نے ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا ابھی ذکر کیا، تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلا ٹیلی میڈیسن سینٹر 19 مارچ کو ہم نے لانچ کیا تھا، اور جب میں نے یہ میڈیسن سینٹر لانچ کیا تھا تو مجھے اس وقت یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا کامیاب ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیا تو یقینی طور پر یہ میرا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے وائس چانسلرز ہیں، انہوں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب 30 سے زیادہ سینٹر پورے پنجاب میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں، ایون بلوچستان تک ہم نے اپنا دائرہ جو ہے اس کو ایکسپانڈ کر دیا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں جنہوں نے ہسپتال جانا تھا، ہسپتالوں پہ برڈن بڑھنا تھا، وہ گھر بیٹھے اپنا جو ہے ویڈیو پہ بھی اور آن لائن بھی، ٹیلی فون پہ بھی اپنا ایگزامینیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن ہے دنیا کا بہترین جو ہے، بلکہ سب سے کامیاب ہے، کیونکہ اگر آپ دوسرے ملکوں کی مثالیں لیں تو وہاں ان کو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جو سروس ہمارے ڈاکٹرز دے رہے ہیں وہ کوالٹی آف سروس بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ والنٹیئر طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں. 10,000 کے قریب ڈاکٹر نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے جو راؤنڈ دا کلاک 24/7 بغیر کسی تنخواہ کے، ایون جب وہ گھر سے میڈیکل سینٹر میں آتے ہیں تو اپنا پیٹرول جو ہے وہ بھی اپنی جیب سے لگاتے ہیں. تو میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اور ہمارے وائس چانسلر. دیکھیں ایک چیز دنیا میں واضح ہے کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کہاں ہیں اور کون کیا ڈلیور کرتا ہے. تو مجھے ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز ان پنجاب اس بات پہ بھی فخر ہے کہ میرے تمام وائس چانسلر جو ہیں جس فیلڈ میں ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی صحیح جو لیڈرشپ ہے اس کو شو کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ڈیزاسٹر میں جو لوگ برینی ہوتے ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، انوویشن رکھتے ہیں، وہ ڈیزاسٹر میں اپرچونٹی نکالتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سینیٹائزر جو ہے ہم اپنے ملک میں بنا رہے ہیں، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں. پی پی ایز بھی ہماری تمام لوگوں نے بنانے شروع کرتی ہیں. ایون یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ بھی 525 یا 500 روپے میں ہم نے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایکسیپٹیبل ہے وہ پی پی ہم نے تیار کر لیا ہے. اور بھی بہت چیزوں پہ کام شروع ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل اکوپمنٹ میں ہم انشاءاللہ نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات خود پوری کریں گے، ہم دوسرے ملکوں کی جو ضروریات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی پورا کریں گے. میں انصر فاروق صاحب جو میرے ساتھ لاہور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، کیونکہ ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے اس کو یہ جو ہے سپروائز جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو میں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں. یہ بہت ٹرائنگ اور ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ہماری قوم کے لیے، دنیا کے لیے. تو ہمیں ایز اے مسلم یہ بھی اپنے آپ کانشنس کو ایگزامن کرنا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم میں کیا کمزوریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے ہو گئی ہے، مسلمانوں سے ہو گئی ہے، بلکہ دنیا ساری سے ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف ہی توجہ دینی ہے. تو اس چیز پہ میں نے بہت زیادہ پچھلے دنوں بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ سخت ٹائم ہے، لوگوں کی پریشانی دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ 1,20,00,000 لوگ بیچارے جو ڈیلی کام کر کے محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے، اپنا پیسہ کماتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. پھر ریڑھی والا، چھابڑی والا، چھوٹے چھوٹے دکاندار، بہت مشکل ان لوگوں کے لیے وقت ہے. تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو میں اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ اس میں یقینی طور پر ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کا عمل دخل ہے. تو اس بارے میں سوچ کے میں نے آج سے 4-5 دن پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات 15 20 25 30 سال سے ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں جو کہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں پوری دنیا کی بھلائی ہدایت جو ہے وہ ہم قرآن پاک سے لے سکتے ہیں. اور اس قرآن پاک کا جو آتھر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے. اور یہ کتاب تو میں یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ ہم اس کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو میں نے اپنے تمام جو لاہور کی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر کو بلایا، اور میں نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہمیں اپنی تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اپنی طلبہ اور طالبات کو بڑھانا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ تمام وائس چانسلرز نے یونانیمس ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی مہینے پورا اس کے قواعد و ضوابط بنا کے تمام یونیورسٹیز میں یہ کمپلسری کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ایک لیکچر جو ہے ہر ویک جو ہے انشاءاللہ ساری یونیورسٹیوں میں ہوگا، تاکہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر سکیں. اور تربیت جو ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے، قرآن سے بہتر کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم بچوں کو اپنی جو ہے گائیڈنس جو ہے زندگی کی اور زندگی کے جو ایتھکس ہیں وہ سکھا سکیں. تو آج جب میں یہاں پر آیا ہوں تو بہت سی اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ پی پی ای، سینیٹائزر اور ماسک، ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ
کہ 3000 پی پی کٹس جو ہیں وہ میں ملتان ڈویژن کے ہسپتالوں کے لیے لایا ہوں. وہ کمشنر صاحب اور وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہاڑی میں، خانیوال میں، لودرا میں اور ملتان نشتر میڈیکل کالج میں تقسیم کر دیں گے. اور 2000 جو پی پی کٹس ہیں وہ بہاولپور ڈویژن کے لیے ہیں. وہ انشاءاللہ ان تمام جو ڈی ایچ کیو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں تقسیم کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ 2000 فیس شیلڈز ہیں. 1000 فیس شیلڈ جو ہے وہ ملتان ڈویژن کے لیے ہے اور 1000 جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اور بھی جس قسم کی بھی، میں آپ کو یہ بات اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ آپ کی پروٹیکشن، آپ کی حفاظت اور آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا پاکستان کی حکومت کی، پنجاب کی حکومت کی اور میری اولین ترجیح ہے. ہم کسی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ایکسپوز کریں، کیونکہ جن لوگوں نے جنگ لڑنی ہے آپ کی صحت کی حفاظت جو ہے وہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے بیٹے پازیٹیو آئے تھے ماشاءاللہ ان میں سے 27 میں سے 26 جو ہیں وہ جو ہیں نیگیٹو ہو گئے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک پازیٹیو ہیں وہ بھی نیگیٹو ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کی جو ہماری ذمہ داری ہے آپ کی حفاظت میں، اس کو کسی صورت میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں کوتاہی جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور آخر میں مخیر حضرات کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ جس دن ہم نے پرائم منسٹر گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے اور ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، میڈیکل اکوپمنٹ اور راشن پیکس کے لیے مخیر حضرات سے اپیل کی تھی، تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ماشاءاللہ گورنر ہاؤس کے ذریعے 40 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ لوگوں نے جمع کروا دیے ہیں. جن لوگوں نے ڈائریکٹ کروائے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں. ہمارا اس دن ہم نے خیال تھا کہ 3 لاکھ راشن پیک ہم غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے، تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑھ کے ہم 5 لاکھ راشن تک انشاءاللہ لے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کروڑوں روپے کے لوگ جو ہیں ہمیں پی پی، سینیٹائزرز، ایون وینٹیلیٹر جو ہے بزنس کمیونٹی ڈونیٹ کر رہی ہے. تو اس مشکل وقت میں ہماری بزنس کمیونٹی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں انشاءاللہ اس جنگ میں ہم اکٹھے ملیں گے. اور آخری بات جو ہے وہ میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے تھے وہ اس میں انہوں نے اب تھوڑی سی کمزوری دکھانی شروع کر دی ہے. اور جب میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن میں حکومت نے تھوڑی سی نرمی کی ہے شاید ہمارا مشکل وقت ٹل گیا ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. مشکل وقت آنے والا ہے، مشکل وقت نے آنا ہے. تو ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو سننا ہوگا، ان پہ عمل کرنا ہوگا. اور جو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز جو ہمیں میسج دے رہے ہیں اس میسج کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کی ایڈوائز جو ہے ان کو اگر ہم مانیں گے تو پھر ہی ہم کووڈ 19 کا جو ہے مقابلہ وہ کر سکتے ہیں. آخر میں پھر وائس چانسلر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا اور اپنے ایم پی حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر وہ تشریف لائے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن ایمان رکھے اور ہماری اس مشکل وقت میں حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. دیکھیں آپ نے جی میں آپ نے بالکل آپ کی بات جو ہے مانیں گے. اور ہم نے بڑا، میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے اور میں نے بھی کل بھی کہا ہے، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ایس او پی جو ہیں ان پہ اگر عمل نہ کیا گیا تو ہم 1 منٹ کے لیے بھی اپنا جو ہے سخت ایکشن جو ہے وہ لینے سے نہیں رکیں گے. صاحب آپ نے ٹیلی میڈیسن کا کہا کہ 3 سینٹر بن چکے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں، اس کے باوجود پنجاب حکومت نے اور ہیلتھ کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے او پی ڈیز کھلوا دی. اس طرح سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے او پی ڈیز کے اندر. تو یہ تو کورونا بڑھے گا، اسے کام تو نہیں ہوگا. تو پھر
देखें जी, मैं तो यही कह सकता हूं कि इवन जब हमने 19 मार्च को टेली मेडिसिन सेंटर पहला खोला था, तो उसके बाद WHO का बड़ा क्लियर मैसेज आ चुका है कि अब दुनिया में जो फ्यूचर है हेल्थ का और अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन को प्रमोट किया जाए। इवन दुनिया के जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे या दूसरे बड़े बड़े अखबार हैं, चाइना के हैं, उन सब ने भी टेली मेडिसिन सेंटर की अफादियत और उनको प्रमोट करने के लिए एक्सपांड करने पे जोर जो है दिया है, और मैं समझता हूँ कि यही फ्यूचर है हमारे मुल्क। थैंक यू। देखिए जी, ये डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है और सिचुएशन किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू कीप ऑल अवर ऑप्शंस ओपन। अगर हमारे मरीज़ों की तादाद बढ़ती है तो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल जो हैं उनको हम डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जहाँ मुमकिन है वो हम जो है इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला देखें, मैं अर्ज करूं जी, अगर देखें हमें ये तो रखना है कि हमारे पास लेट्स से कि 1 लाख बेड्स की कैपेसिटी है या 50,000 बेड की है। हमें ये एक ऐसी बीमारी है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है। एक हमारा सबसे बड़ा मसला ये भी है कि टेस्ट जो हैं वो अगर 22 करोड़ के अवाम में से अगर 1 लाख टेस्ट हुआ है, तो इसमें ये तो हमारी कैपेसिटी नहीं कि 1 लाख टेस्ट हम डेली कर लें, आइडेंटिफाई करें और हमें पता चल जाए। ये और ये बीमारी एक ऐसी है जो कि इंसानों से इंसानों तक फैलती है, जिसको है उसको भी नहीं पता कि मुझे बीमारी ये लग चुकी है। तो इसके लिए हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कितने मरीज जो हैं वो होंगे, लेकिन तैयारी हमें जो है मैक्सिमम की करनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लासेस और जो डॉक्टर्स की उनको एड्रेस कर रहे हैं सारे? जी बिल्कुल, ये दोनों इश्यूज जो हैं इनको हम एड्रेस कर रहे हैं। जी देखें, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है एज ए चांसलर ऑफ ऑल दी यूनिवर्सिटी कि बच्चों का 1 साल हम जो है ज़ाय न करें, और उसके साथ साथ ही मैंने बल्कि जो बच्चे जिन्होंने अभी मेरा ख्याल 500-700 बच्चे हैं जिन्होंने MBBS का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और उनमें से 1-2 का अभी उनका करना है। मैंने तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जावेद अकरम से बात करके उनसे परमिशन उनको ले दी थी कि आप जो हैं इनके टेस्ट जो हैं जो इम्तिहान है ऑनलाइन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी आ गई और इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व कर दूँगा। थैंक यू जी।